ان کی سیاست میں ایک نام اور یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی قیادت سے اپنی محبت کا اظہار کرنے اور اس کی پاداش میں مختلف معاملات سے گزرنے والے پاکستان کے سابقہ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر آپ کی جو قیادت سے محبت ہے وہ والہانہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس ساری صورتحال میں اب یہ الزام کیوں لگ رہا ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور لائے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کو عرض کروں، انٹرنیشنلی اس بات کو اپہولڈ کیا گیا، ونس یو آر اے سینیٹر یو آر آلویز سینیٹر، ناٹ یور کرنٹ اور یور ایکس، آپ کی پرمیشن کے ساتھ۔ یہ میں بات کی نہیں، ہم لائے نہیں جا رہے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون آئے گا، اور اس کے بعد اللہ کو اگر منظور ہوا اور پاکستان کے عوام نے محمد نواز شریف صاحب کی ماضی کی کارکردگی دیکھتے ہوئے، ان کے صبر استقامت کو دیکھتے ہوئے اگر اسے ووٹ دیتے ہیں تو پھر یہ لائے نہیں جا رہے، یہ عوام فورس کر رہی ہے ہمیں کہ آپ آئیں، کیونکہ محمد نواز شریف صاحب کا متواتر سلسلہ ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ پھر انہوں نے کبھی بھی اپنے مخالفین کو تو تڑا، گالیاں گلوچ، دھمکیاں نہیں دی۔ جب بھی بات کی، اصول کی بات کی، جب بھی بات کی سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی، کسی کو مٹا دینے کی بات نہیں کی، کسی کو فنا کرنے کی بات نہیں کی، سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ یہ ساجھا پاکستان ہے۔ آج ہر پاکستانی وہی آواز اٹھا رہا ہے، وہی بات کر رہا ہے جو میں کرتا تھا۔ آپ تو وہ مجھے کیوں نکالا اور باقی چیزوں کی لائن کو ہی ٹو کر رہے تھے، پھر یعنی وہی نظریہ تھا، اس کی ریفلیکشن تھی، اس کے غم و غصے کا اظہار تھا۔ پھر پارٹی قیادت نے اس نظریے کو چھوڑنے سے بہت پہلے آپ جیسے کارکنوں کو یا آپ جیسے محبین کو کیوں اپنے سے رائٹ لیفٹ کر دیا؟ دیکھیے، پرویز رشید ہی صرف کیوں ہیں، باقی لوگ کیوں نہیں ہیں ساتھ اس طرح سے؟ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ پارٹی میں بھی ایک بیوروکریسی ہوتی ہے، پارٹی کی بیوروکریسی کام کر جاتی ہے، اور پارٹی میں بھی آپ کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو بہت زیادہ اچھے دوست نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس امید میں ہوتے ہیں کہ جس جگہ یہ منصب پہ فائز ہے میں وہاں پہ فائز ہو جاؤں، اس کو گراؤں اور میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں۔ مگر میں کبھی کسی کو دشمن نہیں سمجھا، میں نے ہمیشہ اپنا احتساب کیا کہ میرے میں کمی اور کوتاہی ہوگی، اور ہر چیز کو میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا لائسنس کینسل ہو گیا کہ میں وکالت نہ کر سکوں، میں جیل چلا گیا، مجھ پہ فائن ہوئے، نااہل کر دیا گیا، سب چیز آج ختم ہو گیا۔ آج میں اہل بھی ہوں، میرے لائسنس بھی بحال ہے، میں اپنے دفتر میں بہت اچھی وکالت بھی کر رہا ہوں، رات گئے تک دفتر میں کام بھی ہوتا رہتا ہے، اچھا صحت مند بھی ہوں۔ اور آج جو گمنامی میں ہے، آج میرے کروڑوں لاکھوں نہیں، چند تو چاہنے والے ہیں، سچ ماننے والے ہیں مجھے۔ جن لوگوں نے مجھے رسوا کرنے کی ٹھانی تھی، آج وہ رسوائی میں بھی نہیں ہے، کونے خطرے میں بھی نہیں ملتے ہیں۔ وہ اور ان کے احباب شرمندہ ہیں اپنے عمل سے، جب وہ سمجھ رہے تھے کہ میں طاقتور ہوں۔ طاقتور تو میرے اللہ کی ہے، طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ آج وہ آ کے بتائیں نا۔ لیکن ان طاقتوروں نے جو آپ کے ساتھ کرنا تھا وہ تو کر دیا، لیکن آپ کی پارٹی کیا نقصان کیا؟ قیادت کچھ بھی نہیں کر سکے۔ چلیں، پارٹی قیادت نے آپ جیسے کارکن کے ہوتے ہوئے جب ابھی حال ہی میں مسلم لیگ نون سندھ میں ایک شخص کو صدر کا عہدہ دیا، تو پھر میں آپ کی اجازت سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایسا تو نہیں لگا کہ جیسے پنجاب میں 2018 میں ایک وزیر اعلیٰ آیا تھا اچانک سے، کچھ کم و بیش ایسا ماڈل تو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے کل کو آپ اگر میرے پارٹی کی قیادت آپ کو صدر بنا دے، میں آپ یقین جانے میں آپ کا اتنی تابع دار رہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کے بغیر قومیں آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ اللہ نے سب کو بہت ساری صلاحیتیں، اور تو میں ہر کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اور ایک چیز بہت اچھی ہوئی بشیر صاحب کی اس میں کہ روایتی جو وڈیرا ہیں، جو فیوڈل لارڈس ہیں، ان سے ہٹ کے ایک ورکنگ کلاس کے آدمی کو بنایا گیا۔ دیٹس اے ویری گڈ تھنگ، ویری گڈ سائن، اور سب کو ملنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے کہا ایک ورکنگ کلاس سے ایک بندہ آیا ہے، مسلم لیگ نون کے معاملات کو سندھ میں دیکھ رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون سندھ میں کس حد تک موجود ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ ہم بھی جانتے ہیں، اور وہ ووٹ میں ریفلیکشن ہے، اور ووٹ بینک شاید ہمارا سب سے زیادہ مؤثر ووٹ بینک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نان وائلنٹ پارٹی ہیں، ہم کردار والے پارٹی ہیں، ہم ڈیلیور کرنے والے پارٹی ہیں، ہم بھتہ چندہ نہیں لیتے ہیں، ہم رشوت نہیں لیتے جن ہیں۔ پہ آپ بھتے کا الزام لگا رہے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ آگے ہم بیٹھ سن گئے لیں نا، جو حکومت میں ہم بھتہ چندہ نہیں لیتے ہیں، ہم ناجائز سسٹم نہیں چلاتے، ہم لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، عزت سے پیش آتے ہیں، ہم لوگوں کو غدار نہیں کہتے، اور ہم سمجھتے ہیں سب کو جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے ہے۔ تو اس لیے ہمیں لوگ ووٹ دیں گے، اور پھر نواز شریف سے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی کا میٹرو بس، اس کمیٹی میں مفتہ بھی تھا، میں تھا، خالد ممتاز تھے،
میں نے فرمائش کی تھی کہ سر ہمیں میٹرو دیں. کراچی سے حیدرآباد موٹر وے کو جس بھی کنڈیشن میں اپ گریڈ کیا گیا, کراچی میں بجلی گھر بنایا گیا, کراچی کے ایٹمی پاور ہاؤس کو انہانس کیا گیا, کراچی میں K4 دیا گیا, C3 دیا گیا, نارتھ ناظر آباد میں جتنی بھی نئی پل بنی ہے, حالانکہ یہ بلدیاتی کام تھا, لوکل گورنمنٹ کا کام تھا. ایک کمپنی ہم نے بنائی کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے نام سے, تاکہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو ہم ڈیولپ کر سکیں. ہمیں خطرہ تھا جو سسٹم کے لوگ ہیں وہ فنڈ کھا جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ڈیلیور نہیں کیا ہاشمی صاحب؟ بالکل نہیں, زیرو. 16 مہینے ان کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ جی ہم نہیں بیٹھے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. آپ انہیں منع کر دیتے آپ ہمارے ساتھ؟ نہیں, وہ بس پہ لٹک گئے تھے. وہ بس کی سواریاں کس نے پوری کی تھی؟ انہوں نے کی نا, وہ لٹک گیا, سب لٹک گیا. ہم نے جب ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہر کھڑکی ہر دروازے پہ دوسرے لٹکے ہوئے, نہ پیسنجر آنے دے رہے ہیں نہ جانے دے رہے ہیں, تو ملک رک گیا وہیں پہ. ابھی بھی کراچی میں جو میئر ہے وہ آپ کے ووٹوں پہ چل رہا ہے, وہ کب واپس لینا ہے؟ اب دیکھیے کتنے دن تک چلتا ہے, اس پہ ہم غور خوض کر رہے ہیں ویسے سیریسلی. اچھا, یعنی میئر کراچی کے لیے آپ ایک سیریس تھریٹ چھوڑنے والے ہیں؟ جی بالکل 100%. ابھی آپ نے کہا بھتہ نہیں لیتے, چندہ نہیں لیتے, تو بھتہ پاکستان میں ہمیں پتہ ہے ایک ہی طرف اشارہ ہوتا ہے, تو وہ تو کسی کے لیے نفیس لوگ تھے اور آپ کے لیے وہ یقینی طور پر وقت سے پہلے آپ کے پاس آ بھی گئے. دیکھیے اگر کوئی ہمارے ساتھ رہ کر کے غلط آپ بھی بھتہ لیتے ہیں؟ دیکھیے کوئی غلط کام کرے گا تو ہم اس کی اصلاح کریں گے, اور اگر اصلاح ناقابل اصلاح ہو, آپ کو یاد ہوگا 1997-8 محمد نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت گرا دی تھی حکیم سعید صاحب کے موقع پہ, تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. کتنی سیٹس ایسی ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں, ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بالخصوص کراچی اور مجموعی طور پر سندھ کامیاب ہوگی؟ زراعی میں ہم ضلع ملیر کے تقریباً سارے سیٹ پہ بہت مضبوطی سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. 60% زیادہ ہم سیٹ گین کر لیں گے, وہاں پہ ریٹرن کر لیں گے ہم. اچھا جی, اگر کوئی دھاندلی نہ کیا گیا. اب بھی دھاندلی ہوگی؟ ہاں اب بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سسٹم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 75% سیٹ ہماری ہے. 75%. لیاری ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بھی ہم 50% پہ کھڑے ہیں, اس سے زیادہ پوزیشن ہے ہماری. لیاری ہمارا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے. اس کے بعد جو ہمارے گجراتی اسپیکنگ بھائیوں کے علاقہ ہے, صدر ہے, یا پھر ہوتی کمیونٹی کے جو جبلی سلما کے آگے پیچھے لوگ ہیں, میاں نواز شریف کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو یہ سارا ووٹ تو ایم کیو ایم کو دینا پڑے گا. نہیں, ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اب تک جو ہے ہم نے خاصا بڑا چنک ہمارے پاس ہے, اور اسی طرح سے وہ 18 سیٹیں اپنی بتاتے ہیں؟ نہیں, وہ جو بھی بتائیں ہم بھی اپنی بتاتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہاشمی صاحب دیکھیے گراؤنڈ سب سے تھوڑا تھوڑا وعدہ ہو گیا ہو؟ نہیں, گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ کو بتاؤں سنیے شاہ صاحب, کوئی پارٹی 5 سیٹ 12 سیٹ 13 سیٹ 15 سیٹ 25 سیٹ بھی لے لے, یہ سارے ڈبے ہیں, سارے ڈبے ہیں ٹرین کے. انجن ہم ہیں, انجن محمد نواز شریف ہے, انجن کا ڈرائیور محمد نواز شریف ہے. تو قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈبوں کو ووٹ نہ دیں, انجن کو ووٹ دیں, تاکہ ہم. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں انجن نواز شریف ہوں گے اور کچھ عرصے بعد وہ میسج دے کے پیغام دے کے شاید انجن بدلی ہو جائے گا. میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ بعض لوگ کھڑے ہو گئے, کیوں کھڑے ہو گئے آپ وزیر اعظم بنائیں گے, اگر آپ کا وزیر اعظم نہیں بن رہا ہے تو پھر آپ نہ کھڑے ہو نا. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ لوگ میاں محمد نواز شریف کے لیے ووٹ دیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف بن جائیں گے؟ یہ قول از وقت کوئی بھی بات کرنا, ہمارے جو برانڈ ہے وہ نواز شریف. چلیں دیکھتے ہیں 8 فروری کو لوگ آپ کے حصے میں کتنا ووٹ ڈالتے ہیں. بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. عبید اللہ صدیقی میرے کو اینکر نہال ہاشمی کے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کر لی ہے.